محبتوں کی لڑی میں پرویا تھا اور انگریزوں کی چالوں کو ناکام بنایا تھا، ہم ان امنگوں کو بروئے کار لا کر آپس کے بھائی چاروں کو فروغ دے کر ملک کو آگے لے جائے۔ آج ہمیں شہیدوں کا خون للکار للکار کر اس کی دہائی دے رہا ہے، اسی لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں۔ آج ہم ان جیالوں اور ہوشمند افراد کی قربانیوں کو یاد کریں گے۔ اس لیے میں سامعین سے ہمارے پروگرام کے شرکاء کے معروضات کو بغور سماعت فرمانے اور ان کی ولولہ افروز و سبق آموز تقاریر نیز وطن کی محبتوں میں ڈبو دینے والے گیتوں سے محظوظ ہونے اور اسے کرتا سے قلب پر رقم کرنے کی مؤدبانہ عرض کے ساتھ پروگرام کو شروع کر رہا ہوں۔ خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، خداوندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں۔ فقط تیری مدد و استعانت پر بھروسہ ہے، فقط تیری مدد و استعانت پر بھروسہ ہے، مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں قرأت قرآن کے لیے حافظ سعد ڈنڈرولوی کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور اپنی بلبلی ترنم میں قرآنی جادو بکھیرے۔ ان کے آواز کے نغموں کے تقدس کی قسم، ان کے آواز کے نغموں کے تقدس کی قسم، ان میں بلبل کی چہک گل کی مہک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ ہے قول خدا ارشاد نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول خدا ارشاد نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا۔
بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اب اس کے بعد میں ایک خوبصورت انداز میں انگریزی تقریر کے لیے حافظ عفان بن شبیر چھاپی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور حاضرین کو اپنے انداز بیان سے خوش کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Respected guests and my dear friends. First of all, I would like to thank you all for giving me such a great opportunity to speak on Independence Day. The independence of India is celebrated on 15 August annually. It is a national festival of India. It is a special day for every citizen of India. This is our 75th Independence Day celebration. Just 75 years ago, India got freedom from the British. The story of our freedom struggle is very big, which cannot be described in a day and in few minutes. 75 years British ruled India. They come here on the pretext of trade, but gradually took everything under their control and made Indians slaves. India was under control from 1858 to 1947. Then on 15 August 1947, India became independent after many agitations and battles. Our freedom fighters of Muslims and non-Muslims, they sacrificed their lives to get freedom of India. This day reminds us these freedom fighters and their sacrifices. This day reminds us these freedom fighters and their sacrifices. Their life is great inspiration for us. We should never forget their sacrifices and the moral values of this Independence Day. I complete my speech. Thank you so very much for listening to me. ماشاءاللہ. اب اس کے بعد ایک شیرینی بکھیرتی اور دل کے ترنگوں کو چھونے والی پرکشش مشہور نظم آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مولانا اوصابن بشیر کاکوسی کو کہ وہ آئے اور اپنے خداداد نعمت پر اور پراسرار اشعار سے ہمارے دلوں کو مسرور کر دے. ان اشعار کے ساتھ: آجا کہ ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آجا کہ ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آجا کہ پہاڑوں پر ابھی برف جمی ہے، خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک، خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک، اس محفل میں سب کچھ ہے مگر تیری کمی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے وفا ہم کو سمجھے وہ غدار ہے، بے وفا ہم کو سمجھے وہ غدار ہے، ہم وطن کے ہیں پھر کیوں ہمارا نہیں، جان قربان کی تھی وطن کے لیے، لوگ کہتے ہیں میرا تمہارا نہیں، گردن پیش کی جب ضرورت پڑی، میرا رہنا انہیں اب گوارا نہیں، زخم کھاتے رہے درد سہتے رہے، زخم کھاتے رہے درد سہتے رہے، بے سہارا ہے اپنا سہارا نہیں، بے وفا ہم کو سمجھے وہ غدار ہے، ہم وطن کے ہیں پھر کیوں ہمارا نہیں،
भाई छूटे हैं और रिश्ते नाते कटे, दोनों ही कह रहे हैं तुम्हारा नहीं, ये न सोचा था ये है वफा का सिला, ये न सोचा था ये है वफा का सिला, बीच दरिया में होंगे किनारा नहीं। बेवफा हमको समझे वो गद्दार है, हम वतन के हैं फिर क्यों हमारा नहीं। तुम बताओ जरा कोई जाए कहाँ, भाई समझे थे अब भाईचारा नहीं। आह किससे कहे हम अजब दास्तां, आह किससे कहे हम अजब दास्तां, गर जो अब तक था अपना हमारा नहीं। बेवफा हमको समझे वो गद्दार है, हम वतन के हैं फिर क्यों हमारा नहीं। रात तारीख है चांद निकला नहीं, राह दुश्वार है कोई तारा नहीं। हम सफर साथ थे आज कोई नहीं, हम सफर साथ थे आज कोई नहीं। जिन पे तकिया था वो अब सहारा नहीं। बेवफा हमको समझे वो गद्दार है, हम वतन के हैं फिर क्यों हमारा नहीं। जान कुर्बान की थी वतन के लिए, लोग कहते हैं मेरा तुम्हारा नहीं। बेवफा हमको समझे वो गद्दार है, हम वतन के हैं फिर क्यों हमारा नहीं। माशाअल्लाह, बहुत खूब। इसके बाद हम खिताबत की संगलाख वादियों की सैर करते हैं। खिताबत ये ऐसा जौहर है जो इंसानी तख़ीलात के महवर को सही रुख अता करता है, ज़माने के मुक़द्दर माहौल के दलदल से निकाल कर शहराए हयात पर गामज़न करता है और ऊपर नई हयात का सबब बनता है। मैं अपनी इस आज़ादी के मुतालिक कुछ हक़ाइक़ से रुशनास कराने मौलाना मोहम्मद बिन अब्दुल क़य्यूम सेवानी को दावत सुखन देता हूँ इन अशार के साथ कि वो आए और दिल की गहराइयों को छूने वाले हक़ाइक़ पेश करे। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। मेरा दिल क्यों न हो काइल तेरी सहरे लिसानी का, मेरा दिल क्यों न हो काइल तेरी सहरे लिसानी का, सुनाए हर तरफ चर्चा है तेरी जादू बयानी का। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معزز علماء کرام اور قرب و جوار سے آنے والے مہمانان اعزام اور بالخصوص SDPI کے کارکنان، سب سے پہلے میں آپ تمام منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آج 75ویں آزادی کے موقع پر تاریخ آزادی اور بالخصوص آزادی میں مسلمانان ہند اور ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کو پیش کروں۔ خاموش راتوں نے جو دھڑکنیں بکھیری تھی، خاموش راتوں نے جو دھڑکنیں بکھیری تھی، میں ان کو ایک لڑی میں پیروں کے لے کے آیا ہوں، تو ان کو صرف اچڑتی ہوئی نظر سے نہ دیکھ، تو ان کو صرف اچڑتی ہوئی نظر سے نہ دیکھ، میں تمہیں داستان غم اپنی سنانے آیا ہوں۔ برادران وطن، آج ہم 75واں یوم آزادی کا جشن منا رہے ہیں اور آج کا سورج عجیب سی خوشیاں بکھیر رہا ہے۔ ہر طرف آزادی کی نغمے آواز کا طلسم بکھیر رہی ہے اور سریلی اور مدھور آوازوں کے گیت صداؤں میں گونج رہے ہیں۔ ہمیں چڑیوں کی چہچہاہٹ میں بھی ہمیں آزادی کی صدائیں سنائی دیتی ہیں اور آج کے کھلے پھولوں سے بھی آزادی کی مہک اٹھ رہی ہے۔ ننھے منھے بچے، معصوم بچے آزادی سے ناواقف ہو کر بھی اپنی اپنی بولیوں اور زبانوں میں جھوم جھوم کر آزادی کے گیت گا رہے ہیں اور ہر گھر پر لہراتے ترنگے کی سرسراہٹ ہر بھارتی کو مسحور اور خوش کر رہی ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود دل ایک طرح کا خوف اور نا امیدی کی تیز سے کراہ اٹھتا ہے اور بار بار دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم آزاد بھی ہیں؟ برادران عزیز، سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آزادی کیا ہے۔ دوسرا سوال کہ کیا آزادی اتنی وقی، قیمتی اور عظیم الشان چیز تھی کہ اس کے لیے ہمارے اپنے ہونہاروں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اپنی قیمتی خونوں کو بے قیمت کر دیا اور اپنی قیمتی خونوں سے ملک کی آزادی کا دیپ جلایا؟ کیا ان کی قربانیوں سے ان شہیدوں کو اپنی قربانی کا صحیح نتیجہ ملا؟ کیا بعد میں آنے والوں نے قربانی کا وہ مفہوم جو ان سورماؤں اور بہادروں نے طے کیا تھا وہ مفہوم سمجھا؟ کیا پیچھے آنے والوں نے آزادی کے بعد ان قربانیوں کو قدر کرتے ہوئے ملک کو اور ملک واسیوں کو وہ چیزیں مہیا کی جس کے خواب سجا کر انہوں نے اس مادر وطن کو اپنی خون کی بلی دی تھی؟ کیا ہمارا پیارا بھارت مثالی ملک بنا؟ کیا امن و آستی کی جو دیپ جلائی گئی تھی اس دیپ کو آگے بڑھایا گیا؟ کیا محبت کے پیغام کو مثالی روپ ملا؟ برادران وطن، سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آزادی کیا ہے؟ آزادی کس کو کہتے ہیں؟ غلامی اور آزادی میں کیا فرق ہے؟ غلامی کی کتنی قسمیں ہیں جس سے قوموں کو جکڑا جا سکتا ہے؟ کیا آج ہم غلامی کی ان تمام زنجیروں سے آزاد ہیں یا آج بھی ہمارے پیروں میں وہ بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور ہم جشن منا رہے ہیں؟ ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہے زنجیر غلامی کی، ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہے زنجیر غلامی کی، آہ دل آ جاتا ہے آزادی کا، آزادی نہیں آتی۔ برادران وطن، آج چاروں طرف سے ہمارے کانوں پر بار بار ایک لفظ سنائی دیتا ہے اور بار بار اس کی آواز ہمارے کانوں میں گونجتی ہے، وہ لفظ ہے آزادی، آزادی۔ آزادی یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کی حقیقت انقلابی شخص ہی جانتا ہے اور اس کی قدر اسی کو ہی ہوتی ہے۔ جیسے گدھا کیا جانے زعفران کی قیمت، رنگ محفل چاہتا ہے ایک مکمل انقلاب، رنگ محفل چاہتا ہے ایک مکمل انقلاب، چند شمعوں کے بھڑکنے سے سحر ہوتی نہیں۔
آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ غلامی کیا ہے جس کے خوف نے ہمیں آزادی کے لیے اکسایا. غلامی دو طرح کی ہوتی ہے, ایک جسمانی غلامی اور ایک ذہنی غلامی. جسمانی غلامی جس میں انسانیت کو جانوروں کی طرح خریدا فروخت کیا جاتا ہے, ان کو بیچا جاتا ہے, انسانیت کو جانوروں کی طرح خریدا جاتا ہے, ان کی قیمت لگتی ہے. جیسے اس کی مثال بندوا مزدور ہوتا ہے. اور دوسری قسم ہے ذہنی غلامی, جس میں ملک کا اور ملک واسیوں کا کلچر, پہچان, تہذیب اور رسم و رواج کو ختم کر دیا جاتا ہے, اس کا تیا پانچا کر دیا جاتا ہے, جس میں مذہبی شناختوں کو محو اور مٹا دیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کی پہچان اور ہر طرح کا وجود ختم ہو جاتا ہے, گویا اس کا اپنا کچھ بھی نہ ہو. اس کا اور اس کی نسلوں کا جینا مرنا اپنے آقاؤں کی خوشنودی کے لیے ہی ہو جاتا ہے, اور آزادی کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے. آزادی کے تصور اور اس کے نشانات کو ختم کر دیا جاتا ہے. اٹھو تم کو شہیدوں کا لہو آواز دیتا ہے, اٹھو تم کو شہیدوں کا لہو آواز دیتا ہے, خدا بھی اہل ہمت کو پرواز دیتا ہے. برادران عزیز, انگریز جب اس آزاد بھارت کے اندر داخل ہوا تو اس نے سب سے پہلے ہمارے تجارتوں کے اندر حصہ لینا شروع کیا, ہماری تجارتوں کے اندر گھسنا شروع کیا, اور وہ اس میں آگے بڑھتا گیا, اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس نے ہماری تجارتوں کو ہی ہتھیا لیا اور ہماری تجارتی منڈیوں کو اپنے تحویل میں لے لیا, اور ہمارے انتشار کا فائدہ اٹھا کر ملک کے آمدنی کے تمام ذرائع پر وہ قابض ہوتا گیا. پھر وہ انگریز جو ہم سے ہی تجارت کی بھیک مانگ کر ہندوستان میں داخل ہوا تھا, آج وہ یہاں کے حکام کے سامنے اپنے ہی بھائیوں کو بھائیوں کے مقابل کھڑا کرتا ہے اور خون بہانے کے لیے پیسوں سے خرید کر کھڑا کرتا ہے اور پورے ملک پر تسلط حاصل کر لیتا ہے. اب جیسے ہماری ساری تقدیر کا فیصلہ ہی اس کے ہاتھ میں ہو, جو ہمارے کاشتکار صنعتکاروں پر ظالمانہ ٹیکس اور ظالمانہ قوانین سے غلامی کی بیڑیاں کسنا شروع کرتا ہے اور ہمیں اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ آپ ہر کام میں ہمارے محتاج ہیں, آپ کا ہر کام ہمارے ارادے کے مطابق کرنا یہ آپ کا دھرم ہوگا, آپ کی صبح و شام ہمارے تابع ہوگی, آپ کی زبان اور قلموں پر ہمارا حکم ہوگا, اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کی جگہ سلاخوں کے پیچھے ہوگی, اور انقلاب کے لفظ کا تلفظ پھانسی کو دعوت دینا ہوگا. برادران وطن, ایک طرف انگریز نے پورے بھارت میں خوف کا ماحول پیدا کر رکھا تھا, وہ لوگ جن کو ہم اپنا سمجھتے تھے ان کو غلام بنا رکھا تھا. دوسری طرف عیسائی مشنریوں نے ہماری تہذیب کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا, اس کے لیے ننوں اور پادریوں کی فوجوں کو اتارا گیا تھا, چرچوں اور گرجا گھروں کو غریب بستیوں میں تعمیر کیا جا رہا تھا, اور یہ سب ایسے وقت میں ہو رہا تھا جب پورے بھارت پر سٹے اور ہو کا عالم تھا. راجاؤں اور مہاراجاؤں کے قدموں تلے زمین ہل چکی تھی, لیکن ایسے وقت میں بھی اس غلامی کو بانٹنے والے لوگ اسی بھارت میں جی رہے تھے. وہ اس ناٹک کو سمجھ چکے تھے, وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے بھارت کو بے بسی میں دیکھ رہے تھے. وہ بے بس تھے, مگر نہ ان کے پاس لاؤ لشکر تھا, نہ ملک, نہ فوج تھی, نہ ہتھیار, نہ چھاؤنیاں تھی, نہ دستے تھے. وہ بے بس تھے. وہ کرتے بھی تو کیا کرتے. ہاں, لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں ملک کی وفاداری پھوٹ پھوٹ کر بھری ہوئی تھی. وہ اپنی نہتوں کی بدحالی سے متفکر تھے. ان کے پاس کچھ نہ تھا, لیکن جوش تھا, جنون تھا, حوصلہ تھا, کچھ کرنے کا جذبہ تھا. انہوں نے سب سے پہلے محبت کے ہتھیار سے اپنوں کو ایک کیا, آپسی رقابتوں کو ختم کیا اور بھائی چارے کو فروغ دیا, اور
اسی قوت میں انقلابی جوش کا خمیر شامل کر دیا اور عوام کے ساتھ مل کر اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر سجا کر علمی بغاوت بلند کیا اور ہر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کے دل میں دیش کی محبت کی دیپ جلا ڈالی۔ کوئی تو سود چکائے کوئی تو ذمہ لے، کوئی تو سود چکائے کوئی تو ذمہ لے، اس انقلاب کو جو آج تک ادھار سا ہے۔ برادران وطن، اسی کے ساتھ سارا بھارت ایک ہو کر جاگ اٹھا۔ 1757 میں بنگال اور اڑیسہ کے آزاد حکمران نواب سراج الدولہ نے عالمی بغاوت بلند کیا۔ پھر اس کے بعد 1790 میں میسور کے اصلاح و حریت پسند حکمران اور بین المذاہب ہم آہنگی کی زندہ مثال ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے اس کا مورچہ سنبھالا اور گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے کہ جذبے کے ساتھ شہید ہوئی۔ پھر اس کے بعد 1831 میں بالاکوٹ میں شاہ احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی شہادتوں نے مسلمانوں میں جنون بھر دیا اور شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے فتوے نے مسلمانوں میں شوق شہادت پیدا کر دیا، جس کے نتیجے میں 1857 میں غدر میں پورا بھارت ایک ساتھ ابل پڑا۔ لاکھوں علماء کو پھانسی پر چڑھایا گیا، ہزاروں علماء کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا گیا اور بے شمار ہندو مسلم نوجوانوں کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد سے بغاوت کا نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہوا، جس نے انگریزوں کو واپس جانے تک دم نہیں لینے دیا۔ برادران وطن، اس آزادی میں سب سے اہم رول آپس کی محبت کا، بھائی چارے کا اور ملک سے سچی وفاداری کا رہا، جسے ختم کرنے کی انگریزی کوششوں کو آزاد فوج کے علم برداروں اور ہندو مسلم رہنماؤں نے ناکام بنا دیا۔ اس میں گاندھی جی، جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل، ڈاکٹر امبیڈکر اور کئی ہندو رہنما پیش تھے۔ وہی دوسری جانب مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفظ الرحمان، مولانا مدنی تھے۔ ہمارے ان نوجوانوں اور قربانی دینے والے بہادروں کی نام کی تفصیل اتنی طویل ہے کہ اس کے لیے ایک دفتر درکار ہے۔ ہمارے لیے اشفاق اللہ خان اور رام پرساد بسمل کی مثال کافی ہے۔ برادران عزیز، ہماری محسنین کی کاوشوں سے ملک آزاد تو ہوا، لیکن آج اس بات کا محاسبہ ضروری ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ آج جہاں سیاست غریبوں کو لوٹنے کا آسان راستہ ہو، جہاں گنڈے اور ریپش حکومت کے مالک ہو، جہاں آزاد آرا اور ووٹوں کی خرید و فروخت ہو، جہاں وہ لوگ جو لوگوں کی خدمت کے لیے چنے گئے ہو وہ لوگوں کو ستاتے ہو، جہاں کے حکام اپنے کی بھارت کے خزانے دوسرے ملک کے حوالے کر رہے ہو، جہاں عہدوں پر چنے گئے لوگ مظلوموں پر بربریت کو روا رکھتے ہو، جہاں ایم ایل ایز اور ایم پیز کی بکری ہوتی ہو، جہاں قانون پیسوں سے بدلتا ہو، جہاں انصاف خریدا بیچا جاتا ہو، جہاں عہدوں کے لیے رشوت کا بازار گرم ہو، جہاں انگریزوں کے بنائے ہوئے جیل خانے کم پڑ جاتے ہو، جہاں خود ملک کے ہونہار نوجوان سلاخوں کے پیچھے ہو، ملک کے تعلیم یافتہ نوجوان بے روزگار بیکار ہو، جہاں میڈیا جو لوگوں کی آواز تھی وہ سرکاری بن چکی ہو، وہ بک چکی ہو، جہاں پولیس جو لوگوں کی حفاظت کے لیے اور خدمت کے لیے تھی لوگ اس سے خائف اور ڈرے ہوئے ہو، جہاں مال سمیٹ کر چند لوگوں کی کنیز اور ملکیت ہو۔ کیا یہی آزادی ہے؟ کیا شہیدوں کی بیویوں نے آزادی کی نغمے اسی لیے گائے تھے؟ کیا ہمارے بہادروں نے جانوں کو نچھاور اس لیے کیا تھا؟ کیا ہم ان کی قربانیوں پر کلنک نہیں ہیں؟ کیا ہم ان کی قربانیوں کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں؟ آج ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچنا ہوگا اور ملک کے مفاد کے خلاف چلنے والوں کا گریبان پکڑنا ہوگا اور ان سے آزادی کا عہد تازہ کرانا ہوگا اور ملک کو سریا کی بلندی تک لے جانا ہوگا، اور یہ سب ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم صحیح میں ملک کے وفادار ہیں تو ہمیں آزادی کو بچانا ہوگا اور محبتوں کی دیپ کو واپس جلانا ہوگا، ورنہ یہ ملک بک جائے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا، اور آنے والی نسلوں کے گلوں میں توپ اور پیروں میں بیڑیاں ہوگی اور اس کے ذمہ دار ہم ہی لوگ ہوں گے۔ اس کے لیے آج ہی سے ہمیں یہ تہیہ کرنا ہوگا کہ ہم
ملک کے اندر محبت کے پیغام کو عام کریں گے، محبتوں کی دیپ کو واپس جلائیں گے، ملک کو سریا کی بلندی تک لے جانے کے لیے کوشش کریں گے اور ملک کی بحالی کے لیے ہر خدمت انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں گے۔ اب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو آفات سے بچائے اور اس ملک کے اندر بسنے والے تمام لوگوں کے درمیان الفت و محبت کو پیدا فرمائے اور ہمیں ملک کی بحالی کے لیے ہر خدمت کو انجام دینے کے لیے تیار ہونے کی توفیق، طاقت اور قوت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، زادکم اللہ علما۔ اس کے بعد وطن کی محبت سے مخمور کرنے والے گیت کے لیے دو معصوم بچوں کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی جادوئی آواز سے دل کو موہ لے اور ہر دل کی دھڑکن میں اپنی گیت کے الفاظ پرو دیں۔ میرا مقصود حافظ محمد بن سلیمان مجادری اور حافظ احمد بن محبوب مجادری ہے۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی۔ ہلو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے، میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے۔ میرے اجداد کی محنتوں کا نشاں، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیاں، میرے اجداد کی محنتوں کا نشاں، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیاں، یادگار چمن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے، 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 میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے۔ رب کے پیاروں کا ایک ہنسی صاحبہ، بچے بوڑھے جواں ہر گھڑی شادی ماں، رب کے پیاروں کا ایک ہنسی صاحبہ، بچے بوڑھے جواں ہر گھڑی شادی ماں، اے بہار چمن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے، 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 میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے۔ سب سے پرچم صدا تم اٹھاتے رہو، گر نہ پائے کبھی اس کو تھامے رہو، سب سے پرچم صدا تم اٹھاتے رہو، گر نہ پائے کبھی اس کو تھامے رہو، وقار وطن تو
सलामत रहे बागबाने चमन तू सलामत रहे 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 मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे बागबाने चमन तू सलामत रहे इल्म की रोशनी हर जगह हम करे इसकी तामीर का यूं सदा दम भरे इसकी तामीर का यूं सदा दम भरे दोनों पे इल्म फन तू सलामत रहे बागबाने चमन तू सलामत रहे 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 मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे बागबाने चमन तू सलामत रहे ए वतन तेरे खातिर है इज्जत मिली राहते जा मिली और मोहब्बत मिली ए वतन तेरे खातिर है इज्जत मिली राहते जा मिली और मोहब्बत मिली साये जानो तन तू सलामत रहे बागबाने चमन तू सलामत रहे 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 मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे बागबाने चमन तू सलामत रहे 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 माशाअल्लाह, बहुत खूब। उनके मासूम से तरन्नुम ने दिल के तारों को छेड़कर दिल की गहराइयों में वतन की मोहब्बत की मिठास घोल दी। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नाम आज़ादी। उसके बाद फिर एक बार खिताबत का जादू बिखेरने और मीडिया की आज़ादी के कारनामों को सराहने और आज की मीडिया की गलत तर्जुमानी को आड़े हाथों लेने और हम भारतवासियों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने मौलवी सालेह बिन मोहम्मद अफजल बागलवी को दावत सुखन देता हूँ, वो आए और शुअला बयानी से सामईन को महसूस फरमाए। न पूछो गुफ्तगू में क्या असर रखता है, न पूछो गुफ्तगू में क्या असर रखता है, संग दिल को मौम करने का हुनर रखता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम व बिरादरान वतन, मैं आप सबका पहले तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ कि आपने हमारी इस फकीर सी दावत को कबूल फरमाकर इस मजलिस में कदम रंजाई फरमाई। अब मैं बगैर किसी तमहीद और ताख़ीर के सीधा अपने मौजू पर जा रहा हूँ। बिरादरान वतन, आज हम 75वां यौम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। इस मुल्क के भारत को आज़ाद करने में जहां हमारे बड़ों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां पेश की, उन कुर्बानियों में एक बड़ा किरदार मीडिया का भी रहा कि उसके जोश ने हमारे शुहदा में नई रूह फूंकी थी। अखबारात और प्रेस ने लोगों में वो काम किया था जिससे दुश्मन के छक्के छूट गए थे। लेकिन अफसोस सद अफसोस, बहुत दुख और दर्द के साथ ये बात यहाँ पर रखी जा रही है कि आज वही मीडिया मनफी किरदार पर तुला हुआ है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, दरअसल जुबान और कलम और अक़ल दिमाग कुदरत के अता करदा नेमतों में से वो आदिम नेमत और अमानत है
कि जिनकी सही परवरिश और पर्दाश्त की वजह से इंसान को दूसरी मखलूक़ात पर फौकियत हासिल है। अगर यही चीज़ें तखरीबी किरदार की हामिल हो जाएं और बजाय तामीरी किरदार पेश करने की झूठी खबरें हक़ाइक़ व शवाहिद को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाने लगे, जुबान और कलम से सदाकत, अमानत और शुजाअत की बजाय बुराई, बेहयाई और खयानत का काम लिया जाने लगे, तो ऐसे इंसानों का शुमार इंसान की फहरिस्त में हरगिज नहीं किया जा सकता, खां वो कितना बड़ा सहाफ़ी एंकर ही क्यों न हो, क्योंकि उसने वसीतर कौमी और इंसानी मफादात को निहायत घटिया और रजील मफादात के खातिर पामाल करने और अखलाकी अनारकी और तबकाती कशमकश को फरोग देने के जुर्म का इर्तिकाब किया है। सहाफत और इंसानियत के उसूलों को तोड़ा है, इज्तिमाई अफ्तार को रौंदा है, इसलिए अब उसका शुमार अशरफ की बजाय असफल और इंसानों की बजाय जानवरों में होगा। खा वो हैयत और माहियत के एतबार से चलता फिरता इंसान नजर निज़म ही क्यों न नजर आए, ऐसे तकरीबकारों का शुमार कौम, मुल्क और समाज व मुआशरे में नासुर और कलंक की फहरिस्त में होगा कि जिनके पास न तो इंसानियत की तई कोई हमदर्दी है और न मुल्क व मिल्लत के लिए वफादारी का कोई जज्बा है, जिन्होंने चंद कोड़ियों के खातिर अपनी गैरत व हमीयत और ज़बान और ज़मीर को फरोख्त कर डाला है। ऐसे ज़मीर फरोशों से कौम व मुल्क का हमेशा नुकसान हुआ है। बिरादरान अजीज, सहाफत जमहूरियत का चौथा सुतून है, बाकी 3 सुतून अदलिया, मुकन्निना और इंतजामिया है। ये चारों सुतून किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी है। अगर उनमें से किसी एक को भी कमजोर कर लिया जाए तो जमहूरियत की इमारत कायम नहीं रह सकती। जिस तरह जमहूरियत के अक़दार की बरकरारी के लिए सहाफत का अहम रोल रहा है, इसी तरह कामिल इंसान बनने के लिए अफकार और ख्यालात और एहसासात और जज्बात का साले होना लाजमी शय है, वरना वो शख्स मुआशरे में बीमार सहाफी कहलाने का मुस्तहिक होगा। क्योंकि ज़बान और कलम और फसाहत और बलागत के जोहर से मुत्तसिफ हो जाना उसके अफसरियत और बरतरियत के लिए काफी नहीं। अगर उनकी खबरों और बातों से मोहब्बत और उखुवत न फैले, हिकमत और शराफत न डबके, अगर वो इंसानियत के लिए नफा बख्श न हो तो कम अज कम जरा रसा और तकलीफ दे भी न हो। इसके साथ साथ वो अपने खालिक व मालिक की सही पहचान रखता हो, जब વરસાદના મોસમના કારણે આ પ્રોગ્રામને અહીંયા સ્થગિત કરવામાં આવે છે અને ટૂંકો કરવામાં આવે છે। હવે છેલ્લે હું SDPI બનાસકાંઠાના પ્રેસિડેન્ટને દાવત આપું છું, આવી અને 2 શબ્દોથી SDPI બનાસકાંઠાના કેડરોને ઉત્સાહ લાવશે। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। હું આવવાવાળા બધા મહેમાનોને અને SDPIના મેમ્બર અને કેડરોને દિલ્હી મુબારકબાદી આપું છું। આ 15મી ઓગસ્ટ 15મી ઓગસ્ટની બધાઈ આપું છું અને વરસાદના મોસમના કારણે આપણા પ્રોગ્રામ જે ટૂંકો કરી દીધો, આના પહેલાં આના પછી બી અમારો પ્રોગ્રામ હતો, પણ હવે વરસાદના કારણે મોસમ સારો નથી, એના કારણે ટૂંકો કરીને અહીંયા અમે આ પ્રોગ્રામ ખતમ કરીએ છીએ। આવવાવાળા બધા મહેમાનોને મેસેજ પર આવ્યા, એક એલાન પર આવ્યા, એ બધાને હું દિલની મુબારકબાદી આપું છું અને બધાને હું આવકારું છું। अस्सलामु अलैकुम, जय भारत, जय हिंद। બંધ કર એ ભાઈ, એ લે જાજો દોડો, એ તો ઝંડા લેવા નહીં હો ભાઈ।